أقيم الصلاة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام بابوں پر سجود پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور شافی یوم نشور حضور احمد مجتبی سیدہ آمینہ دے دلارے رب دے محبوب دانائے وجود والی رکاب امم فخر عرب و عجم حضور احمد مجتبی حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربات میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس حوالے سے بات کرنی ہے وہ کہ ہم اپنی اولاد کو کیسے نمازی بنائیں. یہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اور بہت سے والدین یہ تمنا رکھتے ہیں، یہ آرزو رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے نمازی بن جائیں. بہت سی مائیں اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کے بچے نماز نہیں پڑھتے. تو نماز بچوں کو اگر پڑھانا ہے تو کیسے بچوں کو نمازی بنایا جائے، کس طرح سے بچوں کو نماز کی طرف لے کے آئیں. تو اس میں سب سے پہلے چھوٹی سی مثال دے کے میں بات کو آگے لے کے چلوں گا. ایک ریسرچ ہوئی، سائنٹسٹ نے مل کے ایک ریسرچ کی. ریسرچ کیا کی؟ ریسرچ کی کہ کچھ بندر لیے، 3 بندر لیے، ان کو ایک پنجرے میں بند کر دیا. ان بندروں کو جب پنجرے میں بند کر دیا تو ان کے سامنے کھانے کے لیے کیلے رکھ دیے. آپ ان میں سے ایک کو بھوک لگی، وہ جو سامنے پڑے ہوئے کیلے تھے ان کی طرف بھاگا. جو ہی وہ آگے بڑھا، اوپر سے ٹھنڈا پانی ان کے اوپر آ گیا تو وہ فوراً پیچھے ہو گیا. کچھ دیر کے بعد دوسرے بندر کو بھوک لگی، وہ آگے بڑھا تو پھر اسی طرح سے پانی پھر ان کے اوپر ٹھنڈا پانی ان کے اوپر ڈال دیا گیا. بھوک ستانے لگی، پھر تیسرا بندر آگے بڑھا، بھوک نے ستایا. جب وہ آگے بڑھا تو اس نے بھی جب آگے بڑھنے کی کوشش کی اور ان کیلوں کو کھانے کی کوشش کی تو ان پر پھر ٹھنڈا پانی ان پر ڈال دیا گیا. اب وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ جب بھی ان کی طرف بڑھیں گے تو ٹھنڈے پانی کا عذاب ہم پر مسلط کر دیا جائے گا. تو پھر ان سائنسدانوں نے
ان میں سے ایک بندر کو باہر نکال دیا اور ایک نیا بندر اس نے ایڈ کر دیا، اور جو نیا آنے والا بندر تھا اس کو جب بھوک لگی وہ آگے بڑھا، ان کے اوپر ہی پانی پھر سے پانی ان کے اوپر ڈال دیا گیا۔ تو وہ بھی سمجھ گیا کہ شاید یہ کھانے کی چیز نہیں ہے۔ جب بھی ہم تک بڑھتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک عذاب مسلط ہو جاتا ہے، تو پھر انہوں نے ان دو میں سے بھی ایک باہر نکال دیا۔ اب دو آنے والے جو بندر تھے وہ نئے تھے، ایک پرانا تھا۔ جب انہوں نے اس بندر کو دیکھا کہ وہ کیلوں کی طرف بڑھ رہا ہے، ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جب بھی ہم میں سے کوئی ان کیلوں کی طرف بڑھا ہے تو ہم پہ عذاب آ گیا۔ بڑے پریشان، پھر انہوں نے تیسرے کو بھی نکال دیا جن کے اوپر پانی کا عذاب مسلط کیا جاتا تھا، ان کے اوپر ٹھنڈا یک ٹھنڈا پانی ان کے اوپر پھینک دیا جاتا تھا۔ اور جب تینوں بندر باہر نکال دی گئے، اب تینوں بندر جو پنجرے کے اندر ہے وہ نئے بندر ہیں، اب ان پہ پانی نہیں پھینکا جاتا۔ اب جو نیا آنے والا بندر ہے وہ جب کیلوں کی طرف بڑھتا ہے، ان کے اوپر وہ دو ان کو آپس میں جپڑ لیتے ہیں، اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ کیوں نہیں بڑھنے دیتے؟ کہ انہوں نے کہا کہ جو پچھلے بندر تھے انہوں نے ہمیں آگے نہیں جانے دیا، شاید کہ یہ کھانے کے لیے چیز نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ پھر ان تینوں کو نکال کے انہوں نے یہ ایک تجربہ کیا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ دیکھنے سے بچے سیکھ جاتے ہیں۔ ہمارے اسلام کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جن کی اصل نہیں ہیں لیکن لوگ اسے کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے بڑوں سے سنا ہے، اور بڑوں سے سننے سے ہم اسلام کو بغیر دیکھے بغیر اس کو پڑھے نہیں مان سکتے۔ تو بہت سے لوگ ہیں وہ سنی سنائی باتوں پہ، جس طرح وہ بندر کیلے نہیں کھا رہے تھے نا، ان کی صرف وجہ یہ تھی کہ ان کے ذہن میں بیٹھ گیا تھا کہ اگر یہ کھانے والی چیز ہی نہیں۔ بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس طرح بندر دیکھنے سے اس کھانے سے منع ہو گئے، بالکل اسی طرح سے اگر باپ اپنے بچے کو انگلی سے لگا کے چھوٹی عمر میں مسجد میں لے کے آئے گا تو پھر اس کی داڑھی سفید ہو جائے گی، وہ مسجد سے منہ نہیں موڑے گا۔ بچے سکھانے سے نہیں سیکھتے، بچے دیکھ کے سیکھتے ہیں۔ بچے دیکھتے ہیں کہ میرا بھائی کیا کر رہا ہے، میرا باپ کیا کر رہا ہے، میری ماں کیا کر رہی ہے۔ جس طرح کا بچوں کو ماحول فراہم کریں گے، بچے اسی طرح کے ماحول میں ڈل جائیں۔ تو بچوں کو نمازی بنانے کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ خود مسجد میں آئیں۔ جب آپ مسجد میں آئیں گے، آپ کے بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بیٹا آؤ مسجد میں چلتے ہیں، بلکہ بیٹا خود بول کے کہے گا ابا جان نماز کا وقت ہو گیا ہے، آؤ مسجد میں چلیں۔ تو اس کے لیے عملی طور پہ خود کو تیار کریں والدین۔ اگر بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں ہمارے بچے نمازی بن جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں دین اسلام پہ چلیں، ہماری نسلوں میں حضور کی محبت اور حضور کا عشق ان کے سینوں میں رچ بس جائے، تو ان کو عملی طور پہ پہلے خود عمل کریں۔ جب آپ خود عمل کریں گے تو بچے آپ کو دیکھ کر اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے۔ یہ پہلی بات ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کریں۔ اگر میں نماز پڑھوں، میرا بیٹا نماز نہ پڑھے، تو اس میں قصور میرے بیٹے کا نہیں ہے، قصور میرا ہے۔
بہت سے لوگ شکوہ تو کرتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو بڑا کہتا ہوں کہ نماز پڑھا کرو، لیکن وہ نہیں پڑھتا۔ میں بارہا مرتبہ اپنے بیٹے کو کہتا ہوں، میں نے اس کے آگے ہاتھ بھی باندھے ہیں، میں نے اس کی منت بھی کی ہے، لیکن وہ نمازی نہیں بنتا، وہ نماز کی طرف آتا ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے جو ضروری بات ہے کہ آپ بچوں کو اگر چھوٹی عمر میں بچوں کو نمازی بنا دیں تو پھر آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، ایک عادت بن جائے تو پھر وہ بچے نمازی، یہ داڑھیاں سفید ہو جاتی ہیں، وہ 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کے عادی بن جاتے ہیں۔ اگر آپ بچپن سے کہیں ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، پڑھ لیں گے نمازیں، یاد اس دور کے اندر ایک ماں کو ٹینشن ہے کہ میں نے اپنے بچے کو ٹیوشن چھوڑ کے آنا ہے، ایک باپ بہت زیادہ پریشان ہے، استاد صاحب سے بھی بات کرتا ہے، اسکول جاتا ہے اور پوچھتا ہے میرے بیٹا تعلیم میں کیسا ہے؟ یاد اسکول میں گئے، بچے کو بائک پہ بٹھایا، اسکول تک چھوڑ کے آئے، پھر اسکول سے نکلے، بچے کو ٹیوشن چھوڑا، اور اگر کبھی بچہ چھٹی کر لے تو پھر آپ کو تو پتہ ہے کہ والدین کیا کرتے ہیں، والدین بچے کو ڈانٹتے ہیں، بچے کو سزا دیتے ہیں، اور بچے کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام اگر میں نے دوبارہ کبھی چھٹی کی تو میرا یہی حال ہوگا۔ بہت سادہ سی بات ہے، ایک عورت ایک بزرگ کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی کہ حضرت میں اپنے بیٹے کو نماز کے لیے جگاتی ہوں لیکن وہ اٹھتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ تم اپنے بیٹے کو جگاتی ہو، وہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا۔ وہ کہنے لگی نہیں حضرت میں نے بہت کوشش کی ہے کہ وہ اٹھ کے نماز پڑھے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اب فرمانے لگے کہ اگر جس کمرے میں آپ کا بیٹا سویا ہو کبھی ایسا ہو کہ اس میں آگ لگ جائے تو تم کیا کرو گی؟ اسی طرح کرو گی جس طرح آج بچے کو نماز کے لیے اٹھا رہی ہو، اٹھ گیا تو ٹھیک، نہ اٹھا پھر بھی ٹھیک، کیا اسی طرح کا رویہ رکھو گی؟ وہ کہنے لگی نہیں، اگر مجھے پتا چلے کہ میرے جو بیٹا ہے اس کے کمرے میں آگ لگی ہے تو میں اس کو اگر پاؤں سے گھسیٹ کر بھی باہر لانا پڑے تو میں لاؤں گی، کیونکہ اس کی زندگی کا سوال ہے۔ تو وہ کہنے لگے اگر اپنے بچے کو اس آگ کے لیے تجھے اتنی فکر ہے کہ تو کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو گھسیٹ کے باہر لے آؤں گی، تو یہ تو آگ کچھ بھی نہیں۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم کی آگ یہ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہوگی۔ لیکن ہم نے کبھی سوچا، کبھی غور کیا کہ ہم اس آگ سے بچانے کے لیے اپنے بچے کو، وہ ماں کہتی میں اپنے بچے کو جس طرح بھی بچانا چاہا میں بچا لوں گی، اور اس ماں کو یہ خیال کیوں نہیں آتا یہ زندگی تو ختم ہو جانی ہے، پتہ نہیں آج فوت ہو جائے، کل ہو جائے، 20 سال بعد ہو، لیکن اگر وہ خدا نہ خواستہ جہنم میں چلا گیا پھر اس کو نکالنے والا وہاں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہاں تو پھر وہ ماں جو لوگوں کے گھروں کے برتن صاف کرتی ہے، اور وہ ماں جو فیکٹریوں میں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جاتی ہے، وہ ماں بھی اس وقت بیٹا سامنے کھڑا ہوگا، ماں ایک نیکی کی ضرورت ہے، اگر تو ایک نیکی دے دے اللہ مجھے جنت دے دے گا۔ ماں کہے گی نا بیٹا تو اپنی نیکیاں مجھے دے دے، میں اپنی ایک نیکی تجھے نہیں دے سکتی۔ اس ماں کو خیال کیوں نہیں آتا
اس ماں کو خیال آنا چاہیے کہ اگر اپنے بچوں کی محافظ ہے تو اپنے بچوں کو نماز پنجگانہ پہ لگانا پڑے گا. اور بچے نمازی تب بھی بنیں گے جب باپ بھی مصلی پہ کھڑا ہوگا اور ماں بھی کھڑی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں فلمیں ڈرامے گھر میں لگائے اور بچے کو کہیں میرا بچہ نمازی بن جائے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اگر بچوں کو نمازی بنانا ہے، اگر اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے آنا ہے، تو میں آپ کو خواجہ فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں. بالکل چھوٹی سی عمر ہے، بالکل چھوٹی سی عمر ہے. ماں نماز پڑھتی ہے تو اپنے بیٹے فرید کو ساتھ کھڑا کر لیتی ہے اور بیٹے کو کہتی ہے بیٹا اگر نماز پڑھو گے تو رحمان آپ کو یہ میٹھی شکر دے گا. بچوں کو لالچ دیا. آج تو ماں کہتی نا میں نے آپ کے لیے ٹیفن میں آپ کی پسند کا کھانا دیا بیٹا اسکول چلے جاؤ. لیکن ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے جو اولیاء تھے ان کے والدین نے انہیں دین کی طرف لے کے آئے. فرید الدین کی ماں اپنے بیٹے کو ساتھ مصلی پہ کھڑا کرتی ہے اور جائے نماز کے نیچے شکر رکھ دیتی ہے. کس لیے کہ بیٹا نمازی بن جائے گا. اس لیے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پہ چلنا شروع کر. حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ نماز پڑھتے ہیں اور اس شوق سے پڑھتے ہیں کہ میں نماز سے فارغ ہوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے شکر عطا فرمائے گا. آپ شکر کے بہت شوقین تھے تو جب آپ نماز پڑھتے مصلی اٹھاتے تو نیچے سے شکر کی پڑیاں نکلتی. آپ شکر اٹھاتے اور کھا لیتے. یوں وہ نمازی بن گئے. یاد اگر ہم اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو ہم بھی اپنے بچوں کو کچھ بسکٹ دیں. بچپن میں عادت ڈالیں. ہم نے روزانہ بچوں کو خرچہ تو دینا ہی ہوتا ہے. کیوں نہ ہم جب نماز کا وقت ہو تو ہم کہیں کہ بیٹا نماز پڑھو اللہ تعالیٰ تمہیں کھانے کی چیزیں دے گا. ہم مصلی کے نیچے بسکٹ رکھتے ہیں. بچوں کو عادت ڈالیں. جب بچپن میں عادتیں پڑ جاتی ہیں پھر وہ سر کٹ جائے وہ عادتیں ختم نہیں ہوتی. تو ہم بچوں کو یہ لالچ دیں. تو پھر ایک دن ایسا آیا خواجہ فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ آپ کی والدہ کسی کام سے گئی ہوئی تھی تو نماز کا وقت ہو گیا تو والدہ پریشان ہے کہ آج میرے فرید کو شکر کون دے گا. کہیں ایسا نہ ہو میرا فرید مصلی اٹھائے اسے شکر نہ ملے. ماں کی ممتا تڑپ رہی تھی. ادھر خواجہ فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ نے ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ دیے. نماز ختم کی مصلی اٹھایا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے شکر کی پڑیاں وہاں پہ موجود تھی. تو یہ اگر ہم کوشش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ساتھ ہماری مدد کرے گا. اپنے بچوں کو نمازی بنانے کے لیے سب سے بہترین یہی طریقہ ہے کہ ہم بچپن سے بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں. میں نے بہت دفعہ پہلے بھی کہا ہے کہ ماں باپ اولاد سے جو چاہیں کروا سکتے ہیں. ماں باپ کو فکر ہے نا کہ میں نے 2000 روپے اسکول کی فیس دینی ہے. ماں کو فکر ہے اور باپ کو بھی فکر ہے کہ میں نے 2000 روپے اسکول کی فیس اور 1000 روپے ٹیوشن کی فیس پے کرنی ہے. اور خدا کی قسم سال میں بچے ایک بھی چھٹی نہیں کرتے. یاد ہم کتنے بے حس ہو چکے ہیں. ہمیں یہ فکر ہے کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کے ایک ڈاکٹر ایک وکیل ایک انجینئر بن جائے. ہم اپنے بچے کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ بیٹا نماز پڑھو نمازی بن جاؤ. اس کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ ہم اپنے کردار سے بچوں کو نمازی بنائیں. تو ایک بات یہاں پہ اور کرنے کی ہے. اگر کہیں ایسا ہو بھی جائے کہ بچہ مسجد میں آ جائے
تو ہمارا حال بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے مسجد کے نمازی بچے کو اس طرح سے دیکھتے ہیں اور بچے کو اس طرح سے جھڑکتے ہیں، پچھلی صف میں چلے جاؤ، تمہارا وضو ٹھیک نہیں ہے۔ اور اللہ کا شکر کرو کہ مسجد میں آ گئے۔ کتنے بچے ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں، اور کتنے بچے ہیں جو گلیوں بازاروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے کہ وہ مسجد میں آ گیا ہے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد عطا کی ہے، اور اس کا بہترین، آپ کو جو اس کا بہترین صلہ ملے گا وہ یہی ہے کہ بچے نمازی بن جائیں۔ جب ایک بیٹا 5 وقت، اگر آپ دنیا سے چلے جائیں، 5 وقت کہے گا ربنا اغفر لی ولی مالک میرا باپ جیسا بھی تھا، میرے باپ سے 100 گناہ ہوئے، جب 5 وقت ایک دروازے کو کھٹکھٹایا جائے یا دروازہ کھل ہی جاتا ہے نا، جب ایک بیٹا مصلی پہ کھڑا ہو کر کہے گا ربنا اغفر لی ولی مالک و مولا میرے باپ کی بخشش فرما، تو میں اس بات کا کامل یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر ہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اولادوں کو اور ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔